جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں اس دنیا کا ہونے نہیں دے گا. جب تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو گے نا تو اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کے قریب جانے سے روکے گا, بچائے گا جن لوگوں کے دلوں میں تمہیں دھوکہ دینے کی پلاننگز ہوتی ہیں, نقصان پہنچانے کی پلاننگز ہوتی ہیں. اللہ تمہیں پہچان کروائے گا لوگوں کی, دنیا کی, اور اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا تمہارا رب. بس تم نے کیا کرنا ہے, ایک مضبوط سا ارادہ کرنا ہے اپنے اللہ کی طرف. وہ پہلا قدم کوشش کا, محبت کا بڑھانا ہے, اٹھانا ہے, اور اپنے دلوں کو ایسے پاک کرے نا کہ جس کے بعد اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس لڑکی کو, اس لڑکے کو اب میں نے اپنے قریب کرنا ہے, اور یہ آرڈر جاری کر دے کہ فلاں لڑکی کے دل میں, فلاں لڑکے کے دل میں جو میرے لیے کوششیں کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اس کے دل میں میری محبت ڈال دو. سوچ جب تو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا, سوچ جب تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کرے گا, جب تو اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنا سٹارٹ کرے گا تو وہ رب تجھے کتنی عنایتوں کے حوالے کرے گا, اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا تمہارے لیے, تمہارے رزق کو بڑھا دیا جائے گا. تم رو کر سوئے ہو لیکن اللہ پھر بھی خاموش ہے. تم ٹوٹ کر مانگ رہے ہو لیکن تمہاری دعا پھر بھی قبول نہیں ہو رہی. رکو, شاید تمہیں آزمائش نہیں بلکہ تربیت دی جا رہی ہے. جس طرح یوسف کے ہاتھوں میں زنجیر تھی لیکن تقدیر میں بادشاہت لکھی جا رہی تھی, اللہ کبھی کبھار تمہیں قید کرتا ہے تاکہ تمہیں آزاد کر سکے. جس طرح موسیٰ کا بچپن ماں کی گود سے جدا ہوا تاکہ فرعون کو نابود کر سکے, اللہ کا درد تدبیر بن جاتی ہے. جس طرح ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ نے ابراہیم کا بال تک نہ جلایا, کیونکہ جو اللہ کے لیے کڑا ہوتا ہے آگ بھی اسے سلام کرتی ہے. جس طرح ایوب کے جسم میں زخم, زبان پر دعا اور دل میں صبر تھی, اللہ نے اسے وہ لوٹایا جو دنیا اس سے چھین چکی تھی. جس طرح حضرت نوح کو دنیا والوں نے مجنون کہا لیکن جب طوفان آیا صرف حضرت نوح بچے. لوگ تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے, اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. جس طرح حضرت یونس مچھلی کی پیٹ میں تنہا تھے لیکن جب پکارا لا الہ الا انت تو اللہ نے اندھیروں میں بھی راستے بنا دیے. جس طرح حضرت عیسیٰ کی قتل کی سازشیں کی گئی اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا, کیونکہ جسے اللہ اٹھاتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اور جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں خون بہایا, مکہ سے جلا وطن ہوئے لیکن اللہ نے ان کا نام عرش تک پہنچا دیا. لہٰذا یاد رکھو, جب رب تمہیں آزماتا ہے, تم پر مشکلات بیچتا ہے, وہ تمہیں توڑتا نہیں بلکہ نئی بلندیوں کے لیے ڈھال رہا ہوتا ہے. تمہاری خاموشی میں تمہاری تربیت لکھ رہا ہوتا ہے. یہ ویڈیو شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں. شاید اس ویڈیو سے انہیں ان مشکلات میں ایک نئی ہمت اور ایک نیا جذبہ مل سکے. تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. وہ تم ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے. وہ تم پر ایسا فضل اور رحمت کی بارش برسائے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. کب ملے گا, کیسے ملے گا, کس طرح ملے گا؟ یقین رکھو جب اللہ معجزے کرنے پر آئے گا تو ایسے ملے گا کہ تم خوشی سے حیران ہو جاؤ گے. اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور آپ کے برے دن گزر جائیں گے اور خوشیاں ہر جگہ آپ کو گلے لگائیں گی. تم ایک پھول ہو, خود میں اتنا مہکو کہ تمہارے گرد ہر اداس پھول کھل اٹھے. ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے, نہ کوئی پھول وقت سے پہلے کھلتا ہے اور نہ کوئی سورج وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے. اس لیے انتظار کرو, جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا. ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو. اللہ تمہیں وہ سب عطا کرے گا کہ جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہارا انتظار اور مانگنا ضائع نہیں جائے گا. تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. وہ تم ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے. وہ تم پر ایسا فضل اور رحمت کی بارش برسائے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. کب ملے گا, کیسے ملے گا, کس طرح ملے گا؟ یقین رکھو جب